نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سن سنا کے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اہل نجد میں سے ایک آدمی نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا جس کے سر کے بال بکھرے ہوئے۔ ہم اس کی آواز کی گنگناہٹ تو سن رہے تھے لیکن سمجھ نہیں رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، تاکہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے قریب ہوا تو اسلام کے بارے میں سوال کر رہا تھا۔ آقا علیہ السلام نے جواباً فرمایا دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھنا۔ اس نے کہا کیا مجھ پر ان 5 نمازوں کے علاوہ ہے؟ فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تم نفل پڑھو۔ پھر آپ نے فرمایا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ تو اس نے کہا کیا مجھ پر اس کے علاوہ بھی روزے ہیں؟ فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تم نفل روزے رکھو۔ راوی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے زکوٰۃ کا ذکر بھی فرمایا تو اس نے کہا کیا مجھ پر اس فرض زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہے؟ فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تم نفل صدقہ کرو۔ وہ آدمی چلا گیا اور جاتے ہوئے کہہ رہا تھا اللہ کی قسم نہ میں اس میں سے زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر یہ شخص سچا ہے تو کامیاب ہو گیا۔ متفق علیہ۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، ہو سکے تو خدمت قرآن کر جاؤں، ہو سکے تو خدمت قرآن کر جاؤں، دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے